ٹھوکر مار کے کہا اس کو نہیں، سکون میں آ جا. زلزلہ تھم گیا، زلزلہ رک گیا. مولا نے ایک مرتبہ مدینے والوں کو دیکھا کہ تم نے سورہ زلزال نہیں پڑھی. سورہ میں آیا ایک انسان کہے گا زمین سے تجھے کیا ہے، کیونکہ زمین ہے تراب مٹی، علی ہے ابو تراب. فیضان گرامی، اب ولایت کی دو قسمیں، ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی. خاموشی بتا رہی ہے کہ مجھے وضاحت کی ضرورت ہے. ایک ہے عالم شریعت جس میں 5 احکام ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور جائز. یہ شریعت کے احکام ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ واجب ہیں. چوری، جھوٹ یہ حرام ہے. مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، مباح چیزیں ہیں. یہ ہے عالم شریعت. اس سب پہ کسی کا اختلاف نہیں کہ امام ولایت رکھتے ہیں. ایک ہے عالم کون و مکان. یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ ساری کائنات امام ولایت تشریعی بھی رکھتے ہیں اور ولایت تکوینی بھی رکھتے ہیں. مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ میں اس کو نہیں پہنچا پایا ہوں. آج بہت سے شیعوں میں بحثیں شروع ہو گئی ہیں کہ اماموں کے پاس معاذ اللہ ولایت تکوینی نہیں ہے معاذ اللہ. تو میں اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ائمہ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں، شیعہ نے حیدر کرار ہیں، وہ ائمہ کی ولایت تشریع کو بھی مانتے ہیں، ولایت تکوینی کو بھی. بحث واضح ہو رہی ہے یا میں اپنے سے بات کر رہا ہوں؟ مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ بھائی مجھے ائمہ علیہ السلام کی ولایت کو پیش کرنا ہے. میں نے ساری تمہید باندھی ہے. مثال کے طور پہ مجھ پہ حج واجب ہو گیا، امام کہیں راستہ خراب ہے مت جا. میں نے حج نہیں کیا، اگلے کیونکہ حج صرف ذی الحج میں آتا ہے، اگلے ذی الحج سے پہلے میں مر گیا. اب میں قبر میں جاؤں، اگر فرشتے پوچھیں حج کیوں نہیں کیا تھا تو میرے پاس جواب ہے مجھے امام نے روکا تھا. اب مجھ سے نہ پوچھنا، امام سے پوچھ. جرت ہوگی تو پوچھے گا، نہیں تو کہے گا مجھے بھی پتا ہے. دیکھنا چاہ رہا تھا تو مانتا ہے یا منکر ہے. اب مجمع متصل ہے میرے سے؟ اب بات واضح ہو رہی ہے میں کیا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تمام عالم شریعت. مثال کے طور پہ ایک آدمی سے امام کہتے ہیں چھت سے کود جا، پہاڑ سے چھلانگ لگا دے. اگر خود کوئی چھلانگ لگا دے تو خودکشی کی، مر گیا، یہ بے موت مرا ہے، خودکشی حرام ہے. اب اگر اللہ معاف کر دے یا رسول خدا شفاعت کر دے یا امام شفاعت کر دے تو بخشا جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لیکن اس نے گناہ کر دیا. توجہ. لیکن اگر امام کہیں پہاڑ سے کود جا، کوئی کود گیا، مر گیا. اب اگر فرشتے پوچھیں کیوں کودا تھا تو کہے گا مجھے امام نے کہا تھا. اب یہ خودکشی نہیں، یہ شہادت ہے. یہ شہادت ہے کیونکہ نبی اور امام کے حکم سے ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو عالم شریعت میں اگر کہیں گے تو میں ایک دلیل اور دوں گا، نہیں تو میں ولایت تکوینی کو پیش کروں. یہ بسم اللہ یعنی ولایت تکوینی پہ چلا جاؤں یا بسم اللہ اس لیے ہے کہ میں ایک اور دلیل پیش کر دوں؟ چلیں آپ نے سب نے کہہ دیا تو میں ایک اور دلیل پیش کر دوں گا. اس کو سن لیجئے گا، شاید میں نے کسی مقام پہ کبھی پیش کیا ہو. ایک صحابی رسول آئے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے ایک اور صحابی ہیں نا، میں نے ان سے مکان خریدا، یہ پھر بھی بغیر اجازت کے گھر میں آ جاتے ہیں، صحن میں چلے جاتے ہیں. پیغمبر اسلام نے فوراً بلایا، بھئی یہ تم نے مکان اپنا بیچ دیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. اسی کو بیچا ہے؟ کہا ہاں. پھر مکان میں بغیر اجازت کے کیوں جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ میں نے نیت کر لی تھی کہ وہ جو صحن میں ایک درخت ہے نا وہ اسے نہیں بیچ رہا. کیسے کیسے؟ میں نے کچھ نہیں کہا. آج مجمع مجھے لگ رہا ہے جیسے گھبرایا ہوا ہے.
تو جانے گرامی ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا بھائی کیوں جاتے ہو؟ کہا بھائی میں نے ایک درخت کی نیت کر لی تھی، ایک درخت میں اسے نہیں بیچ رہا، یہ درخت میرا ہے، اب میرا درخت ہے تو میں جاؤں گا اور ان کے گھر سے گزر کے جاؤں گا، صحن میں جاؤں گا، صحن ان کا ہے لیکن درخت میرا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے وہ درخت مجھے بیچ دو، میں تم سے وہ درخت خریدتا ہوں، جنت میں 10 درخت دوں گا۔ جب پیغمبر کہے نا میں جنت میں 10 درخت دوں گا، اس کا مطلب ہے ضمانت دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں، کہ ضمانت دے رہے ہیں جنت میں جاؤ گے تو جنت میں درخت ملے گا نا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جنت پہ پوری ولایت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں پھر بھی نہیں بیچ رہا۔ پیغمبر نے کہا اچھا سنو میں 20 درخت دوں گا اس ایک درخت کے مقابلے میں۔ کہا نہیں پھر بھی نہیں بیچ رہا۔ بڑھاتے ہوئے آپ نے کہا 100 درخت دوں گا۔ کہا پھر بھی نہیں بیچ رہا۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے اب رک جاؤ۔ کچھ صحابہ سے کہا وہ درخت وہاں سے نکالو، اکھاڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دو، جا تو نے جہاں جا کے لگانا لگا لے، میں اپنی ولایت استعمال کر رہا ہوں، آئندہ اس کے گھر نہیں جا سکتا۔ وہ درخت میں نے اکھڑوا دیا۔ اور سن وہ جو میں تجھے کہہ رہا تھا نا کہ 100 درخت دوں گا، جیسے جیسے میں بولتا جا رہا تھا فرشتے تیرے درخت لگاتے جا رہے تھے، اور جیسے تو نے انکار کیا انہوں نے سارے درخت اکھاڑ دیے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ دنیا میں جو پیغمبر نے استعمال کی یہ ہے ولایت تشریعی، شریعت کی ولایت۔ وہ جو آخرت کی بتا رہے تھے وہ ہے ولایت تکوینی۔ بات پہنچ گئی؟ مجھے نہیں معلوم پہنچ گئی کہ نہیں، بات پہنچ گئی ہے بھئی، اسی طرح سے سنتے رہیے گا۔ تو پیغمبر نے کہا خبردار آئندہ اس کے گھر میں مت جانا، درخت کو اکھاڑو اس کے ہاتھ میں دے دو۔ کچھ نے فوراً درخت اکھاڑا اس کے ہاتھ میں دیا، کہا لے جاؤ اپنے ساتھ، آئندہ اس کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہے ولایت تشریعی۔ عزیزان گرامی ولایت تکوینی سن لیجئے۔ امام سے سوال کیا، چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جناب امیر کے آپ کے جد کے معجزات پیش کیے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں، کہ جناب امیر ہاتھ پہ سنگریزہ رکھیں تو تسبیح پڑھے، پتھر کو ٹھوکر مار دیں تو سونے میں بدل جائے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت سے کسی نے پوچھا تھا کہ آقا کیا حضرت علی ایسے معجزات دکھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مولا کے خادموں کے کام ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں، یہ ان کے خادموں کے کام، مولا کا مقام اس سے بہت بالا تر ہے۔ چلے گا مجمع میرے ساتھ، اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے تو ابھی چلا جائے، میں آگے بہت پریشان کرنے والا ہوں۔ میں نے پہلے کہہ دیا میں ولایت تکوینی پیش کروں گا، کہ جو آج بعض افراد نے یہ پتہ نہیں کیسا ایک بیج بو دیا۔ عزیزان گرامی عقیدے وہی رکھیے گا جو ائمہ اہل بیت نے بتائے، جیسے عزاداری پہ سمجھوتا نہیں ویسے عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اور میں جملے کہوں گا، امام سے کہا کہ مولا بہت سے لوگ آپ کے جد امیر المؤمنین کے معجزات کا انکار کر رہے ہیں۔ مولا نے کہا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ جو ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جو جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں سورہ نمل بھی پڑھتے ہیں جس میں آصف ابن برخیہ کا واقعہ بھی ہے، جو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے تھے۔ توجہ، کہاں فلسطین جناب سلیمان کی حکومت، کہاں یمن تخت بلقیس کا ایک پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے سلیمان نبی تخت بلقیس کو لے آئے، کہ ان کی بات مان لیتے ہیں، ہمارے جد کا انکار کرتے ہیں۔ اب میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں، مجمع کی توجہ میں پورا خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ آواز سب کو آ رہی ہے؟ خصوصاً میرے بھائی جو باہر دور کھڑے ہیں، سب کو آواز آ رہی ہے؟ ہاتھ دکھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سب کو آواز آ رہی ہے۔ میں پورا خون جگر دوں گا، سارا مجمع میری طرف توجہ کرے گا۔ عزیزان گرامی مولا نے کیا فرمایا؟ کہا کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ کہ جو جناب سلیمان کے وسیع، کون ہے جناب سلیمان؟ ایک چھوٹے نبی، میں نے ابھی بتایا کچھ ہیں انبیاء، کچھ انبیاء کے اوپر مرسلین، کچھ اولی العزم، پھر خاتم النبیین۔ جناب سلیمان نہ خاتم النبیین، نہ سید المرسلین، نہ اولی العزم پیغمبر،
نہ صاحب کتاب نہ صاحب شریعت. وہ چھوٹے نبی ہیں پیغمبر کے، ہر نبی بڑا لیکن وہ پیغمبر کے مقابلے میں چھوٹے نبی ہیں. توجہ، وہ رسول خدا کے مقابلے میں چھوٹے نبی، ان کے ایک چھوٹے وسیع جناب آصف ابن برقیہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو فلسطین سے، یمن سے فلسطین لے آئے. کہ ایک چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع کا سب سے بڑے نبی کا سب سے بڑا وسیع